یہ کنسپشن جو مسلمانوں کی ہے نا کہ بنی اسرائیل اللہ کی ایک چہیتی قوم تھی، ان کو میں کنسپشن یہ مسکنسپشن دور کر دوں. اللہ کے سب سے چہیتی قوم جو ہے نا آن پیپر وہ مسلمان ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ سب سے چہیتی قوم ہے. یہ کوئی بھی مولوی صاحب آپ کو کہنا بنی اسرائیل، اس سے کہنا یہ دلیل سن لو اور اس کے بعد جواب دو. ہر نبی کی قوم پہ عذاب آئے بیٹا، بنی اسرائیل پہ سب سے زیادہ عذاب آئے ہیں. کیا پتا تھا آپ کو؟ یہ اسرائیل پہ ہر روز بھی ایسا بھی ٹائم گزرا ان پہ. ٹھیک ہے. تو بندر وہ بنے، سور وہ بنے. ٹھیک ہے. آپ کو میں لسٹیں گناؤں، پوری پوڈ کاسٹ اسی پہ، کیا نام ہے، یہ سیشن اسی پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک قوم 6 قبیلوں نے دوسرے قبیلے کو ایسا مارا کہ روز ایک نبی قتل کرتا تھا. صبح یہ قوم روز ایک نبی، اور شام کو اللہ کسی اور کو اپوائنٹ کر دیتے تھے. صبح والا نبی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، شام کو کسی اور کو نبوت مل جاتی تھی. بنی اسرائیل پہ ایسے نبی چل رہے تھے. یہ ایسے بدبخت ہیں. ٹھیک ہے. تو عذاب تو آنے چاہیے تھے نا ان پہ. سو فرعون کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے کے بعد قوم بنی، سب سے زیادہ عذاب ان کے اوپر آئے. 60,000 بندہ ایک گو کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے خود موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا. ان کا خون ایک ہی پہاڑ سے ایک دریا بنا کے نیچے بہایا گیا. کب؟ کوئی طور سے نیچے اترتے ہی نیکسٹ 48 آورز میں. صرف ایک قوم ہے علینا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی عذاب نہیں بھیجا. وہ کون سی قوم ہے؟ مسلم. علینا جو کراچی میں نا آپ کے چھوٹے چاچو اور بڑے تائے ابو بزنس میں کر رہے ہیں نا، اور جو میرے چھوٹے چاچو اور بڑے تائے ابو بھی اسلام آباد میں کر رہے ہیں، وہ اس کا 1% ایک قوم نے کیا تھا ترازو توڑنے کا. اور آپ کو پتا نا اللہ نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ میزان توڑنے کا. پھر میں کیوں نہ کرو، کیونکہ میں نے جو پہلی قوم کے اوپر عذاب بھیجا ہے، ایک قوم نے میزان توڑا تھا، 2 نمبری کرتے تھے ترازو میں. سمجھ گئے؟ اور ہم روز کرتے ہیں. ایک قوم نے یہ LGBT شروع کیا تھا. آپ کو پتا نا پھر کیا ہوا تھا؟ حضرت لوط کی جی قوم کے سر. ساتھ سر کے بم مارے تھے انہوں نے لٹرلی. آپ کو حضرت لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور ہم ابھی بھی عذاب فری چل رہے ہیں. عذاب فری. عذاب فری کا مطلب ہم پہ قرآن آ گیا جو کہ کبھی بھی چینج نہیں ہونا. ان کے اوپر وہ کتاب آئی جن کو ان کو پتا تھا ایز فتنہ چینج کر دی جائے گی انہی کے راہبوں کی طرف سے. سوچے ان کے راہبوں کی طرف سے انہی کی اللہ کی کتاب چینج کر کے ان پہ فتنہ ڈالا جائے گا. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کسی امت پہ، کسی قوم پہ، کسی گروہ پہ، کہ اللہ کی کتاب کو انہی کے راہبوں کو ایز فتنہ بنا کے دے. نکال لو اپنا قلم، لگاؤ اس کے اندر نقب، لکھو جو لکھتے ہو، اور لوگ تمہیں اللہ کے کلام کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تمہارے جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں. اس سے بڑا فتنہ آ سکتا ہے کسی قوم پہ؟ ہم پہ اور اللہ جو نے وہ کہا بچے نہیں. پیدا ہو رہے ہیں انہیں وہ تو نہیں پتا نا سر. جو اسرائیل میں بچہ بھی فار جی ایگزامپل جی کوئی پیدا ہو ان رہا کو ہے انہیں تو پتا ہی نہیں سوچیں ان کے ذرا، ساتھ کیا گیم ہو رہا ہے. سوچیں. یہ چہیتی قوم ایسے ہوتی ہے یا ایسے ہوتی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے معمور کیے ہوں کہ حرف چھوڑ ایک نقطہ بھی نہ بدلنے دے اس کتاب کا. یہ ہوتی ہے فیوریٹ قوم کی نشانی. سمجھ رہی ہیں؟ جی سر. ایسا نبی کہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے ایسا کوئی نبی آیا ہو. سارے نبیوں کے امام ہمارے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے سارے عذاب رک جائیں. قرآن وہیں پہ ٹھہر جائے، کچھ حرف نہیں بدلے گا اس کا، کوئی عذاب نہیں آئے گا اس قوم کے اوپر. یہ ہوتی ہے فیوریٹ قوم کی نشانی. یہ ہم بدبخت ہیں، ہم جو اپنے اس کمپلیکس کے اندر بنی اسرائیل کو چلتا کیا کہ اپنے آپ کو جی ہم تو پہلی مظلوم سے ہیں، بنی اسرائیل چلتے تو ہم تو بالکل کمی کمین سے. یہ ایسے بدبخت گزرے ہمارے پچھلے کچھ 60 نسلیں جنہوں نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. ہمیں یہ پرائڈ دینی چاہیے تھی کہ تمہیں پتا بھی ہے کیا آنر ملا، تمہیں پتا اپنے نبی کو پہچانے ہو، اپنی کتاب پہچانے بھی ہو. سارے نبی مل کے ترس جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر گفٹ کیا مل گئے. سارے نبی مل کے ترس جائیں کہ اتنے بڑے گفٹ مل گئے ایک امت کو. وہ ڈائلاگ غور سے سنیں اور پڑھیں، غور سے پڑھیں، جو موسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا. وہ ڈائلاگ
غور سے پڑھیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے فیورٹ کون ہے، چہیتا کون ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا فیورٹ کی نشانی کس نے بتائی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بتائی ہے. سمجھ گئی بات جی سر. علینا؟ جی سر سمجھ گئی. کب ہوئی تھی بات موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ معراج کے موقع پہ. جی. اور وہ غور سے پڑھیں، آپ کو اس وقت دل سے ایک خاص پرائیڈ اور مسکراہٹ نہ آئی جس کو رعونت میں یا کبر میں نہ ڈال دینا. ٹھیک ہے، یہ مسکراہٹ آتی ہے، ہر مسلمان کے منہ پہ مسکراہٹ آتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں تو ہر مسلمان مسکرا رہا تھا کہ ہمیں اللہ نے کیا آنر دے دیا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ جی سر. اپنے آپ کو ایزی نہ لے بیٹا، ابھی بتا رہا ہوں. یو آر اے مسلم وومن، یو بیٹر بی رولنگ دا ورلڈ، یو بیٹر بی دا کوئین اینڈ پرنسس آف جنہ. فیوریٹ ہونا کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، چھوٹی بات نہیں ہوتی، اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اوکے، یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ نبھانا پڑتا ہے، اس کے اوپر فرائض کی لسٹ لگی گئی. پتر سمجھیے بات. جی سر. جی بس وہ ایک دفعہ ذرا جا کے وہ گفتگو پڑھیں جو دو انبیاء کے آپس میں ہوئی ہے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ اور میں ہمارے تکے لگ گئے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں، کوئی ہم نے کام نہیں کیے، کوئی کام نہیں کیے ہم نے جو بنتے تھے.